بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین، حضرت علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اور مستند احادیث اس میں انہوں نے جمع کی ہیں، زیادہ تر صحیح حدیثیں ہیں، امام بخاری کی، مسلم کی، ابو داود کی، ترمذی کی کتابیں وہاں سے حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع تو کیا ہے، لیکن ناغے بہت ہوتے ہیں، سفر در سفر پیش آتے ہیں، اس کی وجہ سے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب درس ہوگا کب نہیں ہوگا۔ دل چاہتا ہے کہ پابندی ہو جائے کرے۔ اب تو رمضان کا زمانہ آ رہا ہے، رمضان میں تو یہ مجلس ہوگی بھی نہیں، بلکہ 15 شعبان کے بعد پھر ہمارے سفر ہیں، شاید اگلی مجلس ہو جائے۔ اگلی مجلس تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہو جائے، اس کے بعد تو پھر عید کے بعد ہی نمبر آئے گا۔ اگلی مجلس ہو جائے گی شاید، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلی مجلس بھی ہو جائے، 2 مجلسیں شاید ہو جائیں اس مہینے کی۔ اس میں کتاب الامور المنہی عنہا ہے، یہ بہت بڑا حصہ ہے، کئی ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ حدیثیں ہیں جن میں ممانعت کے احکام آئے ہیں، شریعت میں جو کام منع ہیں، ناجائز ہیں، ممنوع ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اور یہ بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ اگر ان سے اجتناب نہیں کیا جائے گا گناہوں سے، تو ساری نیکیاں جو نیکیاں ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے جنت میں پہنچانے کے لیے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے سے روکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کا نافرمان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس واسطے یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کن کن کاموں سے، کن کن باتوں سے روکا ہے۔ تبلیغ جماعت میں ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ذریعے پیغام پہنچ رہا ہے دین کا۔ اور فضائل اعمال ان کی مشہور کتاب ہے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو وہ پڑھ کر سناتے۔ حالانکہ وہ پڑھ کر سنانے والے عام طور سے علماء بھی نہیں ہوتے، مگر پڑھ کے سناتے ہیں۔ باتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ بڑے بزرگ کی، بڑے عالم کی لکھی ہوئی کتاب باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و سنت کی باتیں ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس میں زیادہ تر فضائل اعمال کا بیان ہوتا ہے، نماز کا اتنا ثواب ہے، وضو کا اتنا ثواب ہے، تبلیغ کا اتنا ثواب ہے، صدقہ خیرات کا اتنا ثواب ہے، بلا شبہ بہت بڑی عظیم الشان ہے، روزے کا ثواب، حج کا ثواب، وغیرہ وغیرہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تبلیغی جماعت کے حضرات جو ہیں وہ ادھورا کام کرتے ہیں، وہ جو اعمال کرنے کے ہیں ان کو تو بتاتے ہیں، مامور بہا تو بتاتے ہیں، اور جو ممنوع ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ مامور جن احکاموں کا حکم ہے شریعت میں وہ تو بتاتے ہیں تبلیغی جماعت میں، لیکن جس باتوں سے روکا گیا ہے شریعت میں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جو آدھا کام ہے یہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا باقی آدھا کام تم کر لو، بجائے اس کے کہ اعتراض کرو دوسروں کے کاموں پر۔ جو کام نہیں ہو رہا وہ کر لو، وہ تم کر لو بھائی، تم بھی تو مسلمان ہو، تم پر بھی کچھ ذمہ داری نہیں ہے۔ بہرحال دونوں ضروری ہیں،
فضائل اعمال بھی ضروری ہے، اور جن گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے، تاکید ہے، ان سے بچنا بھی ضروری، ان کا بیان بھی ضروری۔ بلکہ ایک بات خاص طور سے اور ہوتی ہے کہ فضائل اعمال جب آدمی کرتا ہے تو نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، تو بہت ساری نیکیوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے خود ہی بچا دیتی ہے آدمی کو۔ قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے، تو نماز کا ثواب بہت ہے لیکن فحش کاموں سے روکتی بھی ہے۔ تو ممنوع باتوں کو بھی نیکیوں کے ذکر کی وجہ سے ممنوع باتوں کا بھی بہت کچھ کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پورا نہیں ہوتا، اس پورے کو کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس بات پہ ہم نے اس حصے کا انتخاب کیا کہ کچھ عرصہ اس بات کو اس سلسلے کے آیات اور احادیث کا بیان ہو۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کریم میں ہدایات دی گئی، بہت سارے گناہوں سے روکا گیا، ان میں سے ایک یہ کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، ایسی بات نہ کرے جس سے وہ جو اس کو بری لگے۔ اور کسی کی غیبت کرنے کو ایک خاص انداز میں قرآن کریم نے تشبیہ دے کر بتایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، انسان کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ بھائی کا؟ کوئی اس کو پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، تو ظاہر ہے کہ تم برا سمجھو گے۔ اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، بہت بڑا سخت حرام ہے، بہت ہی بڑا سخت حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ تواب ہے، رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہوں کو قبول کرتا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ آج اسی غیبت کی بات کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیجئے۔ یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ آسان بہت ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے، بلکہ زبان کے جتنے گناہ ان سب کے اندر یہ بات ہے، جرمہ صغیر، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا زبان جو ہے یہ اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے، 5-6-7 انچ کی ہوگی، 7-8 انچ کی ہوگی اندر تک، لیکن جرمہ کبیر، جرم اس کے بڑے زبردست ہیں۔ 70 سال کا مسلمان اگر کلمہ کفر کہہ دے، ہمیشہ مسلمان تھا، عبادت کرتا، کلمہ کفر کہہ دے، کلمہ کفر ہے، ساری مجامعت ہو جائے گی، ساری عبادت ہے، تو جرم اتنا بڑا بڑا ہے۔ بیوی بیچاری کبھی کی ہو، کتنی کتنی وفادار ہو، محبت والی ہو، غلطی سے نکل گیا منہ سے کہ تجھے طلاق ہے، اور طلاقیں بھی 3 دے دی، تو بیوی حرام ہو جاتی۔ تو جو زبان کو قابو میں رکھنا نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مزہ آتا ہے زبان کے، یہ غیبت ایسا ہی گناہ ہے کہ اس میں دوسروں کی برائیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، دوسروں کا عیب بیان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے بچنے والے کم ہوتے ہیں، اس سے توبہ کرنے والے، اس سے بچنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس پر بہت ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے
اور آگے ایک اور آ جاتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی آدمی کوئی بھی لفظ نہیں نکالتا زبان سے مگر اس کو شمار کرنے والا اور اس کو چیک کرنے والا موجود ہوتا ہے. ہم جو کچھ بولتے ہیں فرشتے اس کو محفوظ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں. کوئی لفظ ہمارے منہ سے ایسا نہیں نکلتا تو ریکارڈ میں نہ جاتا ہو. آخرت میں سب ریکارڈ سامنے آ جائے گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے ذرہ برابر کوئی کام اچھا کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، اور کوئی ذرہ برابر کام برا کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا. زبان کے گناہوں کا مسئلہ بھی یہی ہے. اور دوسرے گناہ جو ہوتے ہیں، ہاتھ سے آدمی گناہ کرے تو اتنا آسان نہیں ہوتا، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہاتھ سے گناہ کرے گا، کسی کو ظلم کرے گا تو اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. کمزور پر تو کر سکتا ہے، طاقتور پر نہیں کر سکتا. اور غیبت کمزور سے کمزور آدمی بڑے سے بڑے طاقتور آدمی کی بھی کر سکتا ہے. اور یہاں بیٹھ کر امریکہ والے کی بھی غیبت کر سکتا ہے، بلکہ مردوں کی بھی غیبت کر سکتا ہے. مردوں کو کوئی ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن زبان سے تکلیف پہنچائی جا سکتی مردوں کو بھی. اس بات زبان کے گناہ بہت خوفناک ہے، ان پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کے یہاں کچھ چیزوں کی ممانعت کرائی جاتی، مشق کرائی جاتی ہے اپنے مریدین کو. اور اس میں قلت المنام، قلت الطعام، قلت الکلام، قلت الاختلاط مع الانام. 5 چیزوں کو کم کرو. سونا کم کرو، کھانا کم کرو، باتیں کم کرو، اور لوگوں سے میل جول غیر ضروری یہ بھی کم کرو. بے ضرورت میل جول نہ رکھو، تعلقات زیادہ نہ بڑھاؤ. جتنے تعلقات بڑھاؤ گے مشاغل تمہارے بڑھتے چلے جائیں گے، اور کاموں میں، نیک کاموں میں سستی ہونے لگے گی. بہت سارے ضروری کاموں میں خلل بھی آ سکتا ہے. تو اس میں صوفیاء کرام کے ہاں جو مشق کرائی جاتی ہے وہ قلت الکلام کی بھی کرائی جاتی ہے. بات کم سے کم کریں. اور بعض صوفیاء کرام کے ہاں تو اس پر عمل اس طرح کرایا جاتا تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ کسی کو بولنے کی بہت عادت ہوتی تھی، زیادہ بہت بولنے کی عادت ہوتی تھی، تو بہت تدبیریں بتائی گئیں کہ یوں کرو تاکہ کم بولو، مگر عادت پڑی ہوئی تھی بولنے کی. بعض لوگوں کو عادت بولنے کی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ان کے شیخ نے ان کو پر پابندی لگائی کہ منہ میں ایک ڈھیلا پتھر منہ میں ڈالو، گول منہ میں رکھا کرو ہر وقت. وہ رکھو، جب نماز کے وقت نکال دو اور پھر منہ میں ڈال لو. کھانا کھانے کے وقت نکال لو پھر منہ میں ڈال لو. اب کس سے بات کرنا چاہو گے تو بہت ہی ضروری بات ہوگی تب تو بات کرو گے. اس کو پتھر کو نکالو گے منہ میں سے اور بات کر کے پھر اس کو دھو کے پھر منہ میں ڈالو گے تو سوچو گے کون اس دھندے میں پڑے، چلو بولو ہی مت، کم سے کم بات کرو. تو بعض اوقات یہ مجاہدے بھی کرائے جاتے ہیں، علاج کے طور پر کرائے جاتے ہیں، مقصود نہیں ہوتے، علاج کے طور پر کرائے جاتے ہیں، پرہیز کے طور پر کرائے جاتے ہیں. اسی واسطے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. ان میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک غیبت ہے. غیبت کی تعریف کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ذکرو کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا یعنی مسلمان بھائی کا، اور مراد کوئی بھی ہو، ایسا ذکر کرنا جس کو وہ برا سمجھے. بعض اوقات یہ غیبت اشارے سے بھی ہو جاتی ہے. میم وہ آیا تھا، وہ ہے، اس کے رشتہ ہوا آیا ہے فلاں لڑکی کا، وہ یوں ہے، مطلب کہ چھوٹی سی ہے. یاد پڑتا ہے حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ تم نے غیبت کی ہے. تو کسی کا کوئی عیب ہو اس کو بیان کرے،
یا عیب نہیں ہے تو اپنی طرف سے جوڑ لے کوئی عیب، یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا، غیبت بھی ہو جائے گی اور یہ بہتان بھی ہو جائے گا، تہمت بھی ہو جائے گی۔ تو غیبت خطرناک چیز ہے۔ بعض اوقات جب کسی کا اس کی غیبوبت میں عدم موجودگی میں ذکر کیا جاتا ہے تو وہ غیبت بھی ہو جاتی ہے اور بہتان بھی ہو جاتا ہے، تہمت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ مثلا یہ کہ کسی کا کوئی عیب بیان کیا، عیب تو ہے نہیں اس میں مگر بیان کر رہے ہیں اس عیب کو، تہمت بھی ہو گئی، غیبت بھی ہو گئی۔ اس واسطے اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کا ایک علاج یہ بتایا ہمارے بزرگوں نے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں کہیں دیکھا تھا کہ پیٹھ پیچھے کسی کا ذکر ہی نہ کرو، اچھا بھی ذکر نہ کرو، اچھا ذکر بھی نہ کرو، تعریف بھی نہ کرو، کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے جب بات کسی کا ذکر ہوگا، بھائی فلاں جو صاحب ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں، یا فلانا استاد ہے، یا فلانا دوست ہے، فلاں رشتہ دار ہے، بھائی فلاں خوبیاں بڑی اچھی ہیں اس کے اندر، اسی میں آ جائے گا، لیکن اس میں لیکن یاد آ جائے گا اس میں، کیونکہ ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ تو عیب ہوتا ہے، تو فوراً ذکر آ جائے گا، لیکن ایک بات ہے فلاں کی بات ہے، یہیں سے غیبت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ غیبت کیوں شروع ہوئی ہے؟ تو آپ نے اس کی تعریف شروع کی تھی۔ تعریف بھی نہ کرو غیر ضروری طور پر، ضرورت پیش آئے تو ضروری ہے وہ کرنا پڑے گا، آپ سے کوئی پوچھے، رشتہ کوئی کرنا چاہتا ہے، کسی کا رشتہ آیا ہے، لڑکی والے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بارے میں معلومات کیا ہیں، آپ ان کو اگر تعریف کریں بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی عیب واقع آپ کے علم میں ہے یقینی طور پر، اس کو بھی ظاہر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو خیر، تو کسی کی عدم موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرنا جس کو وہ برا سمجھتا ہو، یہ غیبت ہے، اور وہ ذکر اگر جھوٹا ہے تو تہمت بھی ہے، غیبت بھی ہے، اور اگر جھوٹا نہیں سچا واقعہ بھی اس کے اندر ہے تو غیبت تو ہے۔ اس واسطے اس کا پیٹھ پیچھے ذکر ہی غیر ضروری طور پر ذکر ہی نہ کیا جائے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، بعض اوقات غیبت واجب ہو جاتی ہے، ویسے تو حرام ہے، غیبت بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا محدثین جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو محدث کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی سند کو دیکھے کہ اس میں کون کون سے راوی ہیں، سب راوی قابل اعتماد اور سچے ہیں، یعنی حافظہ ان کا ٹھیک ہے یا نہیں، فہم ان کا ٹھیک تھا یا نہیں تھا، اور اگر اس راوی میں کوئی عیب تھا اس کو ظاہر بھی کریں، حافظہ کمزور تھا اس کا، یا کہ وہ جھوٹ بولنے کا عادی تھا، یا فلاں خرابی اس کے اندر بیماری تھی، اس کی فلاں عیب تھا، یہ عیب ظاہر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ظاہر نہیں کریں گے تو دین کا ستیاناش ہو جائے گا۔ لوگ کوئی بھی حدیث بیان کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور روایت کرنے والا وہ جھوٹا ہوگا تو جھوٹی بات منسوب ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص بھی میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے گا جو واقعے کے خلاف ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو چونکہ اتنا بڑا سخت حرام ہے راوی کا جھوٹ بولنا حدیث میں، اس واسطے راوی کے اندر اگر ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اس کی روایت کمزور ہو جائے گی، حدیثوں کی روایت قابل اعتماد نہیں رہے گی، جب پوری طرح قابل اعتماد نہیں رہے گی تو اس کے جتنا عیب آپ کو معلوم ہے ظاہر کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی رشتہ آیا ہے، آپ کے علم میں کہ اس اندر فلاں بیماری ہے اور اس نے چھپا رکھا ہے، آپ سے مشورہ کرتے ہیں لڑکی والے، آپ پر واجب ہوگا کہ آپ ظاہر کر دیں کہ اس کے اندر یہ فلاں عیب ہے۔ تو عام حالات میں غیبت حرام ہے، لیکن بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ اگر وہ عیب ظاہر نہیں کیا جائے گا تو دوسرے کسی کو نقصان پہنچ جائے گا، ایسی صورت میں غیبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور عام حالات میں اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے
کہ غیر ضروری طور پر کسی کا پیٹھ پیچھے ذکر ہی نہ کیا جائے، اچھا ذکر بھی نہ کریں، برا ذکر بھی نہ کریں۔ اب یہ بات لکھی ہے، مناسب ہے ہر آدمی کے لیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، ہر بات سے حفاظت کرے، روکے اپنے آپ کو بولنے سے، الا کلاما ظہرت فیہ المصلحہ، مگر ایسا کلام جس کے اندر مصلحت ہو، ایسی بات کرنی ہو، مصلحت کا تقاضا ہے، بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے، بتانا ضروری ہو جاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ضروری ہوتا ہے، بات تو کرنی پڑے گی، کوئی گناہ کا کام ہے بتانا پڑے گا، کوئی ثواب کا کام ہے بتانا پڑے گا، بچوں کو، بڑوں کو، شاگردوں کو، دوست احباب کو، ملنے جلنے والوں کو۔ اگر مصلحت کی بات ہے تو وہ تو کرے۔ وَمَتَ اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالسُّنَّةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اس کا بات کرنے میں بھی مصلحت ہے اور نہ کرنے میں بھی مصلحت ہے، ایک مصلحت اس میں کہ خاموشی رہے، ایک مصلحت اس میں کہ بات کرے، تو سنت یہ ہے کہ آدمی اس بات سے بھی رکے، وہ بات بھی نہ کرے، ہم سے ریڈیو والے، ٹی وی والے بکثرت جہاں کوئی واقعہ پیش آتا ہے فوراً ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں کہ صاحب فلاں واقعہ پیش آیا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے، کیونکہ واقعہ ہمارے علم میں نہیں ہے، تفصیل ہمیں نہیں معلوم۔ صاحب فلاں واقعہ یوں ہوا، میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں مگر ہم نے تو نہیں سنا۔ جب تک میں تحقیق نہ کر لوں معاملے کی، واقعے کی، اس وقت تک میں اپنی کیا رائے ظاہر کروں کیا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو مصلحت بعض اوقات بولنے میں ہوتی ہے، بعض اوقات نہ بولنے میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات دونوں طرف برابر معاملہ ہوتا ہے۔ اگر برابر معاملہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی خاموشی اختیار کی جائے، بے ضرورت بات کرنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آگے فرمایا کہ یہ خود امام نووی کا کلام ہے، حدیث کی شرح کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات بات، حلال بات اور جائز بات حرام بات تک پہنچا دیتی ہے، وہ لیکن والا قصہ ہو جاتا ہے، کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر لیکن آ جاتا ہے، میں فلاں خوبیاں تو ہیں مگر اس میں فلاں بادی بھی ہے، تو یہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ عام طور سے تو 3 درجے ہوا کرتے ہیں، اچھی، بری، درمیانی، نہ اچھی نہ بری اور بیچ میں درمیانی بات ہو، مگر یہاں 2 ہی باتیں کی گئی ہیں، یا تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا؟ یہاں سوال ہو سکتا تھا کہ ہدایت یہ نہیں یہ کی جاتی ہے اگر کہ اچھی بات کرو، بری بات نہ کرو، اور یا پھر خاموش رہو، نہ اچھی کرو بات نہ بری کرو، یا پھر خاموش رہو، مگر یہاں 2 باتیں کہی گئی ہے کہ یا تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو، یا تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اچھی بات نہیں کریں گے تو وہ جو بات بھی کرو گے وہ بری ہی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اچھی بھی نہ ہو بری بھی نہ ہو۔ جب آپ جو بات کریں گے اچھی، وہ تو اچھی ہے، اور اگر وہ اچھی نہیں ہے تو 2 درجے ہو سکتے تھے نا، کہ بری ہوتی اور اچھی بھی نہ ہوتی، بری بھی نہ ہوتی، درمیان ہوتی، نہیں، جب اچھی نہیں ہوگی بات وہ بری ہوگی، ہمیشہ بے ضرورت کلام ہوگا، بغیر مصلحت کی بات ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ جس بات وہ کرو جس میں مصلحت ہو، اور جس میں مصلحت نہیں ہے وہ بات ہی نہ کرو۔ یوں نہیں کہا کہ اچھی بات کرو، بری بات نہ کرو، یا پھر خاموش رہو، 3 چیزیں یہ بیان کی، بلکہ 2 ہی باتیں بیان کی، بولو یا خاموش رہو۔
کیونکہ اگر بولو گے اچھی بات تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسی بات بولو گے جس میں خیر نہیں ہے وہ بری ہی ہوگی، وہ کبھی ایسے اچھی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ نہ بری ہو نہ اچھی ہو. جو شخص جب آپ بات کریں گے جو اچھی نہ ہو، اگر ایسی بات کریں گے تو ہمیشہ بری ہی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ نہ بری ہو نہ اچھی ہو، ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس بات ہے کہ جب بے ضرورت بات کریں گے تو اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں، دوسرے کے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں. اور بعض اوقات سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے کہ لمبی بات کر رہا ہے. بعض لوگ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. یہ تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام قلت کلام کا سبق دیتے، کم سے کم بات کیا کرو، کم سے کم بولو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تولو پھر بولو، تولو پھر بولو. مطلب جو بات کرو اس کو وزن کر لو، انداز جائزہ لے لو کہ اس میں وہ خیر ہے یا نہیں. اگر خیر نہیں ہے تو مت بولو، اگر خیر ہے تو بولو. تولو پھر بولو. اور آگے یہ بھی فرمایا ہے علامہ نووی نے کہ اگر کسی بات کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں اس میں بولنے میں مصلحت ہے یا نہیں، بعض اوقات سوچتے ہیں آدمی کہ بولنے میں مصلحت ہے یا نہیں، تو بہتر یہ کہ خاموشی رہیں، اسی کو ترجیح دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل مسلمان کون سا ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کون سا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. متفق علیہ، بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، مسلم شریف میں بھی ہے. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ بات میں کہا کرتا ہوں، پہلے بھی بار بار اپنے بیانات میں کہی ہے. وہ یہ کہ شریعت کے احکام، شریعت کے کام 5 بڑے بڑے حصے ہیں اس کے. ایمانیات، ایمان کی باتیں، ایمان کے مسائل، نمبر 1. نمبر 2 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مسائل. نمبر 3 معاملات، تجارت، خرید و فروخت، معیشت، ملازمت، مزدوری، زراعت، باغبانی، حکومت و سیاست، یہ معاملات ہیں. بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا. چوتھا ہے معاشرت، مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا. ہر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ بھی اس وقت یہاں مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گھر میں جائیں گے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے، دکان پہ جائیں گے اپنے دکاندار کے ساتھ ہوں گے، ملازمت میں جائیں گے تو اپنے افسران یا ماتحتوں کے ساتھ ہوں گے، ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے، مسجد میں ہوں گے تو نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، سڑک میں جا رہے ہوں گے تو بہت ساری گاڑیوں کے ساتھ آپ ہوں گے ٹریفک میں. تو معاشرت بنائے عشرت سے، اور عشرت کا معنی ہے زندگی گزارنا، اور معاشرت مل جل کر زندگی گزارنا. تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں، لاکھوں مسائل ہیں. آپ دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو اس میں لاکھوں مسائل ہیں. ان تمام لاکھوں مسائل کا لب لباب یہ ایک حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ معاشرت کی ساری جان اور روح یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام یا بات نہ کریں جس سے دوسروں کو ادنا تکلیف پہنچے، ناگواری ہو. تو سارے معاشرت کے مسائل اس میں آ جاتے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، محفوظ رہیں.
یہاں پر بھی آپ دیکھیں زبان کو مقدم کیا. www.darusquran.com مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، کیونکہ زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. وہ جرم ہو صغیر وہ جرم ہو کبیر. جب میں بھی کہہ رہا تھا، زبان سے کمزور آدمی بڑے سے بڑے طاقتور آدمی کو بھی تکلیف پہنچا لیتا ہے، بلکہ مردوں کو بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، گالیاں دے دے گا، ٹیلی فون پر گالیاں دے. چنانچہ آج کل جیسے لیڈر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. تو جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر. تو اس بات سے زبان کو پہلے ذکر کیا، ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا. ہاتھ سے تکلیف پہنچا سکتا ہے آدمی اسی کو جو قریب میں ہو، جو دور ہو اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. زیادہ سے زیادہ بندوق سے مارے گا تو اس کے بھی ایک حد ہے. میزائل چلائے گا تو وہ بھی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کے میزائل بھی اب ایجاد ہو گئے ہیں، چلو وہاں تک کر دے گا مگر آگے نہیں جائے گا. اور زبان ساتوں آسمان کے پیچھے اوپر بھی وہاں تک کے آدمیوں کو پہنچا دیتی ہے، فرشتوں کو بھی برا کہہ دیتی ہے. اللہ پناہ میں رکھے. اس بات زبان کا معاملہ چونکہ بہت ہی خطرناک تھا، اس کو پہلے مقدم کیا، اور ہاتھ کا معاملہ اتنا اس کے مقابلے میں نسبتاً کم تھا، اس کو ذکر کیا بعد میں. یہاں پر ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے، بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ اس میں کہا کہ لفظی ترجمہ اس حدیث کا یہ کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان محفوظ رہیں. اس کا مفہوم مخالف کیا بنتا ہے کہ کافر اگر محفوظ نہ رہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. خوب سمجھ لیجیے کہ یہ بات نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. چنانچہ فقہاء نے اور محدثین نے، شارحین نے، اس حدیث کی شارحین نے صراحت کی ہے کہ یہاں لفظ مسلمون کا لفظ جو بولا گیا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو تکلیف پہنچانا جائز ہے، بلکہ مسلمون کا لفظ جو بولا گیا ہے اس واسطے بولا گیا ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ تر واسطہ مسلمانوں ہی سے پیش آتا ہے. ہم کسی کافر کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ مسلمان کو یہ تکلیف پہنچا سکتے، ہر جگہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو چونکہ مسلمانوں کا واسطہ مسلمانوں ہی سے زیادہ رہتا ہے تو اس بات تو اس کا پہلے ذکر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو تکلیف پہنچانا بھی جائز ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ کسی کافر کو بھی تکلیف پہنچانا ناحق جائز نہیں ہے. ناحق کسی کافر کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں. بہت سے لوگ اس میں مغالطے میں رہتے ہیں. میں نے آپ کو شاید کئی جگہ پر یہ واقعہ سنایا ہے. کینیڈا ایک مرتبہ جب کینیڈا میں پہلی مرتبہ گیا، وہاں ایک ہمارے محبت والے تھے، تو وہ ان کی خواہش تھی، کراچی کے تھے، ان کی خواہش تھی کہ مجھے کچھ تفریح کرا لیں. وہاں مشغولیت تھی بہت، صبح کو بھی بیان، کہیں شام کو بیان، میٹنگ، فلاں فلاں، تو موقع نہیں مل رہا تھا. تو ایک دن مغرب کے بعد وقت مل گیا تو انہوں نے کہا کہ اب چلیں آپ، میں کا جو شاپنگ سینٹر ہے بہت بڑا مال ہے تو وہ دکھاؤں آپ کو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، بچوں کے واسطے کچھ دیکھ لیں گے کچھ چیزیں. وہاں پہنچنے کے بعد وہ مال پہ کے قریب پہنچ کر گاڑی کو چکر لگاتے رہے اور گاڑی پارک نہیں کر رہے. ہمارے پاس وقت کم تھا، بعد میں عشاء کے بعد کہیں پروگرام، عشاء میں ہمیں پہنچنا تھا. جب عشاء کے بعد کا وقت تھا تو اس میں کہیں دعوت میں پہنچنا تھا، تو دیر لگا رہے تھے. میں نے کہا بھائی روک. انہوں نے کیا دیر لگ رہی کہ میں گاڑی پارک کرنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں. پھر میں نے دیکھا کہ ایک گول بڑا دائرہ تھا، دروازہ تھا، پرانا مکان، پرانی عمارت تھی، ایک بڑا دروازہ گول تھا، اس کے ادھر بھی کھڑکیاں تھیں ادھر بھی کھڑکیاں تھیں، اور کھلی ہوئی جگہ تھی مکان کے سامنے، سڑک سے ہٹ کر مکان کے سامنے. تو ادھر بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، ادھر بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. دروازہ کا سامنے جو تھی وہ جگہ وہ خالی تھی، وہ آنے جانے کے واسطے رکھی تھی اس نے. انہوں نے جا کے گاڑی وہاں کھڑی کر دی اپنی. میں نے کہا تم اپنی گاڑی کو یہاں کھڑی کر رہے ہو تو اس کا تو راستہ رک جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی. کہنے لگے وہ صاحب کہ یہ تو یہودی کا مکان ہے،
مطلب یہ کہ یہودی کو تکلیف پہنچانا جائز ہے بالکل. میں نے کہا کیوں، یہودی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تمہیں ستایا، کچھ مارا ہے، پیٹا ہے، کچھ ظلم کیا تم پر؟ اس یہودی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تنبیہ ہوئی ان کو، حالانکہ نمازی تھے پکے اور تبلیغ میں بھی بہت کام کرتے تھے، مگر ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ تکلیف کافروں کو تکلیف پہنچانا بالکل جائز ہے. چنانچہ میں کہنے لگی جب وہ میں وہاں کیوں نہیں کھڑی کرتے پارکنگ میں جہاں اس کی پارکنگ ہے؟ کہ وہاں $4.5 فیس ہے اس کی. میں نے کہا بھائی تم مجھ سے لے لو فیس اور گاڑی کو وہاں لے جا کر کھڑی کرو. تو یہ بڑی غلط فہمی اچھا خاصے دیندار لوگوں کو بھی ہوتی ہے. خوب سمجھ لیجئے، کافروں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کام کرنا جس سے ناحق تکلیف پہنچے دوسرے کو، وہ ہرگز جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بہت غیر مسلم ہیں. ہمارے ہاں یہ صفائی والے جو ہوتے ہیں بیچارے زیادہ تر عیسائی ہوتے ہیں، کئی ہندو ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے، کبھی بھی ناحق تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. مسلمان اسلام کبھی اجازت نہیں. ہاں جب کسی جنگ ہو رہی ہے کافروں سے پھر تو ظاہر ہے کہ مارو مر جاؤ، لیکن جب جنگ نہیں ہے، جن کافروں سے جنگ نہیں، تو ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جس سے ان کو ناحق تکلیف پہنچے جائز نہیں. ہمارے بہت سے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں، وہاں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے. پڑوسی عام طور سے ہمارے پاکستانی لوگوں میں تو بہت زور زور سے چیخ پکارنے کی عادت رہتی ہے. گھر کے رات کو شادی ہوگی تو لاؤڈ اسپیکر لگا کے گانے گاتے ہیں، شادی کے بیاہ کے وقت پٹاخے چھوڑتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور چیخ چلاتے ہوئے بلاتے ہیں ایک دوسرے کو. ہوٹل میں تو وہاں ایک گیلری ہوتی ہے، ادھر بھی کمرہ بند ہوتا ہے اور گیلری ہوتی ہے. اس گیلری میں ایک کمرے میں اگر آدمی ہے تو دوسرے کو آواز دے کر بلائے گا. دوسری اگر پاکستانی ہوگا وہ اس طریقے سے بات کرنے کے عادی نہیں ہے، وہ آہستہ بولتے ہیں، آہستہ بات کرتے ہیں، اس سے تکلیف پہنچتی ہے. ایک مرتبہ خود مجھ سے غلطی ہوئی. میں ہمارے انگلینڈ میں تھا کسی جگہ میں رات کے 2 بجے، اس زمانے میں فجر ہو رہی تھی رات کے 2 بجے کے قریب. وہاں تو نماز کے لیے ہم نے آواز دی کسی کو، کیا بات کس طرح، تو انہوں نے کہا کہ نہیں برابر کے کمرے والوں کو تکلیف پہنچے گی، وہ یہاں پریشان ہو جائیں گے. بعض وقت وہ شکایت بھی کر دیتے ہیں کہ شور کیوں کر رہے ہیں آپ، شور کی اجازت نہیں ہے. ہارن بے وجہ بجانے کی اجازت نہیں، ممنوع ہے، وہاں قانون کے خلاف ہے. خلاصہ یہ کہ کوئی بھی کام ایسا کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ مسلمان ہی ہو اور چاہے غیر مسلم ہو، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ سنایا. وہ انگریزوں کے دور میں کہ رات میں، اس زمانے میں 3rd کلاس میں سفر ہوتا تھا، ریل میں سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، لمبا سفر تھا. برابر میں ایک بنیا بیٹھا ہوا تھا، ہندو بڈھا. تو بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا، اور سو کے اس نے ہمارے والد صاحب کے کندھے پر سر ٹیک دیا ایسے. اب پتہ نہیں کب تک ٹیکے رہا. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ میں تھک بھی گیا مگر میں نے اس کو ہٹایا نہیں کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی، اور وہ خراٹے بھی لے رہا تھا تو مگر میں نے اس کو نہیں ہٹایا. فرمانے لگے کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہ تو جاگ گیا تھا، میری آنکھ لگ گئی اور میں غیر اختیاری طور پر میرا سر بھی اس کو لگا تو اس نے فوراً ہٹایا. تو یہ فرق تھا مسلمان میں اور کافر میں. مسلمان دوسروں کے لیے سلامتی کا پیغام ہوتا ہے، راحت کا پیغام ہوتا ہے، خوشیوں کا پیغام ہوتا ہے. آج کل ہمارے ہاں دہشت گردی جو ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو غیر مسلموں کے ایجنٹ بن کر یہاں آئے ہیں، انڈیا نے بھیجے ہیں ہمارے یہاں، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. امریکہ نے بھجوائے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو شریعت کا مسئلہ نہیں معلوم. وہ ہمارے حکام چونکہ شریعت کے پابند نہیں ہیں، ہماری فوج کے لوگ پوری دینی سب سارے احکام کے پابند نہیں ہوتے، گناہگار بھی ہوتے ہیں، ہم جیسے گناہگار بھی ہوتے ہیں. وہی فوج کے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے بالکل.
خلاصہ یہ ہے کہ اگر کافر بھی ہوتے تب بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں تھا، اور اب وہ یہاں دھماکے کرتے ہیں اور خود کچھ دھماکے کرتے ہیں جس میں عورتیں، بچے، مسلمان بھی مارے جاتے ہیں. تو آج کل تو دہشت گردی کا یہ حال ہے، لیکن کافروں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، ناحق جائز نہیں ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں. www.dasquran.com